بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم. واجب الاحترام بزرگ اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 3 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ پاک نے کامیابی کا ذکر فرمایا، ایک انسان کی کامیابی، ایک مسلمان کی کامیابی۔ علماء نے لکھا ہے جس چیز کے متعلق اللہ پاک یہ فرمائے کہ اس عمل کو اختیار کرنے والا کامیاب ہے، پھر سمجھ لیجیے کہ یہ ایسی کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی نہیں۔ جس کو اللہ پاک کامیابی کہے وہ ایسی کامیابی ہے، ایسی عزت ہے جس کے بعد ذلت۔ ایک عزت وہ ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو اختیار کرنے میں عزت ہے۔ ایک عزت وہ ہے جس کے متعلق رب العالمین فرما دے کہ اس کو اختیار کرنے میں عزت ہے۔ ہماری سوچ، ہماری نگاہ، ہمارا انداز بولنا محدود ہے۔ اب اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، بس ہماری نگاہ اس دیوار تک، اس سے آگے ہم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ ہمارا دیکھنا محدود ہے، اور ایک دیکھنا رب العالمین کا ہے۔ اللہ اس دیوار تو کیا، اللہ کے سامنے یہ کائنات ایسی پڑی ہے بلا تشبیہ، جیسے کانا کانے والے کے سامنے ایک دسترخوان، اور دسترخوان کے اوپر جو نعمتیں ہیں جس طرح وہ کلی پڑی ہے کہ فلاں چیزیں فلاں چیزیں فلاں فلاں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود، تو اللہ کی ذات کو ہم یہاں پہچان نہیں پا رہے۔ خدا کی قسم اگر ہم اس بات کو سمجھ پائے، پھر ہمارے لیے یہ سمجھنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے کوئی مشکل نہیں۔ اب ایک چونٹی ہے چھوٹی سی، وہ جب ہمارے قدم پر داخل ہوتی ہے وہاں سے چل پڑتی ہے، اب بدن کی طرف وہ سفر طے کرتے ہوئے جاتی ہے۔ اب وہ جہاں بھی جاتی ہیں اس چونٹی کے لیے میری ذات حاضر و ناظر ہے۔ وہ تو یہ سوچے گی کہ بھائی عجیب ہے، کب کا سفر کر رہا ہوں، ہر جگہ یہی موجود ہے۔ وہ ایک محدود ہے، چھوٹی سی چونٹی ہے، اس کے لیے میں حاضر و ناظر ہوں۔ وہ وہاں سے چل پڑی، تک جائے گی بیچ میں، پھر روانہ ہو جائے گی، اس کے لیے میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہوں۔ یعنی انگوٹھے سے چلا ہے، جہاں بھی جائے گا میرے وجود۔ یہ تو ایک سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی ذات، ہم جہاں بھی جائیں گے اللہ کی ذات کو پائیں گے۔ اللہ کی ذات سے خالی کائنات میں کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ اس نے فرمایا سورہ رحمان میں کیا فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ ایک گروہ ہے انسان، ایک گروہ ہے جنات، اگر تمہاری طاقت ہو، تمہاری وسعت ہو، تم نکل سکتے ہو، جا سکتے ہو، چلے جاؤ، نکل جاؤ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو
کہ بھئی ہم اللہ کی سلطنت سے نکل جائیں گے، خدا کی خدائی سے نکل جائیں گے، فنفذ، نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی ذات کو پاؤ۔ اس کائنات میں کوئی چیز اللہ کی ذات سے خالی۔ ابھی آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں کہ ابھی کل ایک خبر نظروں سے گزری کہ جاپان نے کوئی ایسا ٹرین تیار کر لیا جو انسانوں کو خلا اور چاند تک لے کر جائے گا۔ واللہ اعلم، انسان لگا ہے اپنی، یعنی جو اس کی طاقت ہے، محنت ہے کہ کہاں تک میں پہنچ سکتا، لگا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کے ہمارے اس دور کے سائنسدان جتنے بھی ہیں، بڑے سے بڑے ہیں، ابھی تک الف با تا آسان قاعدے کی ابتدائی حروف سے ابھی تک نکلے بھی نہیں۔ آئے دن ان پہ ایسے ایسے حالات منکشف ہوتے، حیرت زدہ رہ جاتے۔ اللہ، یہ سیارہ، اس سے تو کئی، پہلے تو یہ کہا اتنا بڑا سیارہ دریافت ہوئے جس سے کئی ہزار زمینیں نکل سکتی ہیں، پھر آگے چلے کہا کہ ایسا سیارہ جس سے تو کئی لاکھ زمینیں نکل سکتی ہیں، پھر چلتے چلتے پھر کہا اوف، نیا تحقیق ہو گیا، ایسا سیارہ دریافت ہو گیا جس سے کروڑوں زمینیں نکلتی ہے۔ اب حال یہ ہے کہ ایک ایسا سیارہ دریافت ہوا ہے جس سے اربوں کیا کربوں زمینیں نکلتی۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا سیارہ غلاموں کی طرح گردش، کبھی سورہ یاسین ڈوب کر پڑ گیا۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، چاند بھی اپنے جہاں اللہ نے اس کے لیے منزلیں مقرر کی ہیں، ٹیڑھی کمر کے ساتھ روانہ ہو جاتے، چلتے چلتے سفر کے ایسے مرحلے پر پہنچتے ہیں چاند کہ کامل ہو جاتے، سمجھتے کہ اب منزل پر پہنچنے والا ہوں، اچانک پھر ایسا ہو جاتے ڈنڈی کی طرح اپنی بے بسی کا اظہار کر لیتے کہ نہیں، اللہ کی کائنات کو ابھی تک میں سمجھ نہیں پایا، غلاموں کی طرح کرتے۔ اگر پرانے سائنسدانوں کے مطابق زمین اپنے مقام پہ ہے اور سورج گھوم رہا ہے، یہ پہلے سائنسدانوں کی تحقیق یہ کہ زمین اپنے مقام پہ کھڑا ہے، سورج گھوم رہا ہے۔ اچھا، تو اتنے بڑے سیارے کو کس نے غلاموں کی طرح گردش میں رکھا؟ اور موجودہ پھر تحقیق ہوئے، اوہ ہماری تحقیق غلط ہو گئی، سورج اپنی جگہ ہے، زمین گھوم رہی ہے۔ ابھی تک ان کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ سورج گھوم رہا ہے کہ زمین، چلے سورج اپنی جگہ پر، زمین گھوم رہی ہے، اتنی بڑی زمین غلاموں کی طرح گردش میں۔ آخر کوئی ذات تو ہے، کوئی ذات تو ہے جس نے زمین کو غلاموں کی طرح۔ اور اس کائنات میں آپ کو یہ بتاؤں، سب سے چھوٹا سیارہ، سب سے چھوٹا زمین کے بعد پھر چاند، سب سے چھوٹا سیارہ جس میں، اور ہماری حالت یہ ہے، ہمیں جو اللہ نے خشکی دیا ہے، تاکہ کا وقت نہیں، میں مختصر عرض کرتا ہوں، 33% ہمارے پاس خشکی ہے، 33، 33، اور جو سمندر ہے، پانی ہے، وہ تقریباً 66.5% ہمارے پاس سمندر پانی۔ ہم سمندر کے ابھی تک 16ویں درجے میں بھی نہیں پہنچے ہیں، جب جاتے ہیں آگے کی طرف خوف طاری ہو کر واپس پلٹ کر آتے۔ یہ چھوٹی زمین ہماری نگاہ میں اتنی بڑی ہے، وہ بڑے پھر کیا ہو؟ اللہ حضرت قیاس، آپ اندازہ نہ لگائے اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، لیکن وہ ہم سے کہتے ہیں میرے بندے آؤ میرے در پر،
آؤ میرے پاس، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں مجھے کس چیز نے بے پرواہ کر دیا، وہ کون سی چیز ہے جو مجھ سے تمہیں بہتر نظر آ گئی، تم اس کی طرف بھاگے جا رہے مجھے چھوڑ دیتے۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام میں الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہم سے بول رہے ہوتے، ہم کہتے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے حمیدنی عبدی الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے میری صفت بیان کی میرے بندے، مالک یوم الدین مجدنی عبدی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو میرا بندہ، ایک ایک لفظ کا اللہ ہمیں جواب دیتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط المستقیم عطا فرما۔ یہی وقت ہے اللہ سے ملنا۔ پھر جب انسان کے خیالات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کیا مجھ سے بہتر چیز نظر آ گئی کہ تم اپنے خیالات ادھر لے کر چلے گئے، اپنی سوچ ادھر لے کر چلے گئے، مجھ سے بہتر کوئی چیز نظر آ گئی؟ اتنا عظیم اللہ، اتنا عظیم اللہ، لیکن اپنے بندے کے لیے کتنا ہمدرد ہے، کتنا مہربان ہے۔ کہ اللہ کے جلال کو دیکھنا ہونا، کبھی جنگل میں نر شیر کو دیکھ لیا کر، نر شیر تمہیں اللہ کے جلال کا نظارہ نظر آ جائے، شیر میں اللہ نے اپنی جلال، یا اللہ شیر پہ اتنا جلال ہے، تیرے جلال کا عالم کیا ہو۔ لیکن پھر بھی بندے سے کس انداز سے اس کی گفتگو، کتنی محبت سے وہ گفتگو کرتا ہے، اور اس حالت میں کہتے ہیں میرے بندے اگر یہ تین صفات تو نے اپنا لیا، ایسی کامیابی دوں گا جس کے بعد ناکامی نہیں ہے، ایسے عزت دوں گا جس کے بعد ذلت نہیں ہے۔ ایک فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم، تحقیق کے ساتھ وہ نمازی کامیاب ہے جس نے اپنے نماز میں خشوع خضوع کیا۔ خشوع ظاہر کو کہتے ہیں، خضوع باطن کو کہتے ہیں۔ ظاہر بھی اللہ کی طرف متوجہ، اس لیے حضرت فرماتے ہیں نماز میں جب ہو یہ بدن سے مت کھیلا کرو، کپڑوں سے مت کھیلا کرو، داڑھی سے مت کھیلا کرو، یہ خشوع کے خلاف ہے۔ اور خضوع اپنے دل میں غلط تصورات مت لاؤ، اپنے دماغ میں غلط سوچے مت لاؤ، اس کو بھی پاکیزہ رکھو، بدن کو بھی صاف رکھو، دل کو بھی صاف رکھو، خشوع خضوع۔ یہ انسان کامیاب ہے جس کی نماز اس حید پر پہنچی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ گیا، ایسا سخت لگ گیا تھا کہ نکالنا مشکل ہو گیا، ہاتھ لگاتے تو حضرت علی درد سے بہت بے چین ہو گیا۔ فرمایا ایسے کرو میں اتر کے نماز شروع کرتا ہوں، نماز میں میرے یہ تیر نکال، یہ نماز پڑھ کر سلام پہ سب کڑے تھے، فرمایا کیوں نہیں نکالا؟ حضرت ہم نے نکال بھی دیا، پتہ نہیں چلا کیسی نماز، ہمیں تو ایک مکی نماز پڑھنے نہیں چھوڑتے، ایک مچھر نماز پڑھنے نہیں چھوڑتے، ایک مچھر آ جائے پورا سب کا نظام درہم برہم ہو گیا، ان کی نمازیں۔ تو جس کی ایسی نماز ہو اللہ پھر اس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ کیوں عطا نہیں، اس کو کامیابی اللہ پاک ایسی دائمی کامیابی جس کے بعد ناکامی کیوں عطا نہ پڑھیے۔ اور دوسری چیز فرمائے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ، ایمان والو ہمیشہ توبہ طائب رہا کرے، جو ہمیشہ توبے کا طلبگار رہتا ہے اللہ اس کو کبھی ناکام نہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو ہمیشہ اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہو تاکہ تمہیں ایسی کامیابی ملے جس کے بعد ناکام۔ اور تیسرا مقام فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کے ساتھ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنی دل کی
اصلاح تزکیہ. آپ جب کسی فروٹ والے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں نا، دیکھیے کانا اور فروٹ میں حضور کی سنت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کانا کھاتے اپنے سامنے سے کھاتے، اور سب سے یہ کہا کہ سامنے سے کھایا کرو، دوسری کے سائڈ سے مت کھایا کرو، بیچ میں سے مت کھایا کرو. لیکن فروٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں تھا. جہاں بہتر دانہ نظر آیا وہ اٹھا لیا کرو. میرے پاس فروٹ کا دانہ پڑا ہے پلیٹ میں، اس میں کوئی کیڑا ہے یا داغ ہے، میں اس کو چھوڑ کر آپ کے سامنے سے اٹھا سکتا، یہ سنت کے خلاف ہے. تو فروٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھا، پلیٹ میں جہاں بہتر دانہ نظر آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھاتا، اور کانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اپنے سامنے سے. اور ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ جب ہم فروٹ لینے لگے بہترین فروٹ کا انتخاب کریں، اور نہیں ان ریڑھی والوں سے بھی اللہ بچائے. یہ ڈنڈی مارتے ہیں نا، ان کی ڈنڈی کا کچھ عجیب اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے فرشتوں کو پتہ چلے تو چلے، ہمیں تو سوا کتنی بھی ذہین ہو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے اچھے فروٹ جو دی وہ کہاں پہنچے. ہمارے ایک ساتھی ہے، اس نے کہا کہ ایک بابا تھے ریڑھی والے، انگور ہم نے لیے بہترین، واہ 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 میں نے پیسے استاد مرضی در کم دا انگور سے خپل مرضی واہ بہترین انگور میں نے لیے کہتے. اس نے کہا کہ نیچے چلے گئے، میں سکے وہ وزن کو میں جب لایا کہتے لے جا گھر لے گیا، کہتے واللہ ایک دانہ بھی کھانے کے قابل نہیں. سڑے ہوئے انگور کو جمع کر کے میرے 2 کلو کے برابر وہ سڑے ہوئے 2 کلو کو نیچے تھیلی میں رکھ دیا تھا. اللہ کی پتہ بھروسہ نہیں رہا. آپ بھی جب لیں مطلب اسے استاد مرضی در کو استاد مرضی قیمت در کو شیء بزد اخپل پورتیون سے یہ پلاو گوریز پر وہ سپاتا نسو پینچا. ایک ریڈیو والے نے فتویٰ دیا، میں نے کہا میں چن کے لوں گا، وہ تو یہ حرام ہے. میں چن کے لوں گا، کہا حرام ہے. میں حرام کیوں؟ میں پیسے جو دے رہا ہوں تمہاری مرضی کا، یہ حرام ہے؟ دیکھیے آپ چن کر کے لیے کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن اللہ ایسے دلوں کا انتخاب فرمائیں گے جو داغ سے پاک ہو. داغی دل کو اللہ قیامت کے دن پسند نہیں کرتا. صاف دل دیکھیں گے، اللہ دلوں کو ٹٹولیں گے. من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا اللہ اس دل کو وصول کر. جو قلب منیب لے کر آئے گا، سورہ قاف 20 پارہ، قلب منیب لے کر آئے گا اللہ اس دل کو پسند کرے گا. منیب اور سلیم جو داغ سے پاک ہے. دلوں کا داغ جانتے ہو؟ لالچ سے دل کو کیڑا لگ جاتا ہے، حرص سے دل کو کیڑا لگ جاتا ہے، نفرت کو دل پہ کیڑا لگ جاتا ہے، حسد، بغض، تکبر، یہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں یہ دل کے داغ ہے. داغ اس سے دل کو صاف کرنا ہے اگر اللہ کے حضور پیش کرنا. قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، تحقیق کے ساتھ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنی دل کی اصلاح کی، تزکیہ کیا، صاف رکھا داغوں سے. اور یہ کس سے ہوگا؟ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یہ آپ کی نماز سے، آپ کے ذکر سے. حضور نے فرمایا دلوں کو بھی داغ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے داغ زنگ لگتا ہے. دراصل لوہے کی صفائی کا ذریعہ تو وہ بٹی ہے، ڈال دیا زنگ نکل گیا. دلوں کا صفائی کا راز کیا ہے؟ فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت، یہ دلوں کے داغ کو ضرب لگائیے. دل اللہ کے نام، دلوں کے داغ، یہ آپ کی باغ پہ سپرے ہو رہا ہے دوائی. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ دل کو دھو رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم کبھی کبھی اپنے دل کو دھو لیا کر، اپنے دل کو دھو لیا کر، صاف کر لیا کر. یا اللہ کس پانی سے میرے دل کو دھو لیا کر؟ ابراہیم علیہ السلام زمزم کے پانی سے، کوئی اور پاکیزہ پانی سے، کس سے؟
نہیں ابراہیم، آنکھوں کے 2 آنسو قطرہ جب تیرے آنکھوں سے نکلتا ہے خوف خدا سے، پورے دل اس سے دل جاتا ہے۔ فرمایا کبھی کبھی میرے خوف سے 2 آنسو کے قطرے بھی نکال لیا، دل کو تو دیکھے گا ایسے صاف و شفاف ہو جائے گا، آئینے کی۔ بات کچھ اور بھی ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم دائمی فلاح کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی میں آنے جمعہ میں اس کے متعلق دیکھو، آنے والا جمعہ اگر 7 محرم ہو، اس لیے کہ یقینی کل کا محرم ہوگا تو ممکن ہے آنے والا جمعہ 7 کا ہو جائے، اگر آج رات 4 نظر آیا تو پھر دفعہ سے یہ کہ اپنی اپنی جگہوں پر رہیں۔ یہاں تو فضا مادمی دستوں سے بیکار ہوتے تھے بہت زیادہ، پھر ہر ایک اپنے اپنے مقام پہ آنے والا جمعہ اگر 7 محرم ہو، اگر 7 محرم ہفتے کو آ جائے پھر انشاءاللہ ذکر بھی ہوگا، جمعہ بھی انشاءاللہ بیان بھی ہوگا، انشاءاللہ جو باتیں رہیں انشاءاللہ آئندہ میں جس سے ذکر بھی اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق، تمام حضرات مل کر